السلام علیکم۔ گھروں کی پٹیداریاں، جن گھروں میں دو تین بہویں ہوتی ہیں، دو تین دلہنیں ہوتی ہیں، ان گھروں میں پٹیداری لازمی ہوتی ہے۔ وہ نہیں کرتی تو میں کیوں کروں؟ جب وہ کرے گی تب میں کروں گی، جب وہ ساس کا پاؤں دبائے گی تب میں دباؤں گی، جب وہ ساس کے کپڑے دھلے گی تب بھی میں دھلوں گی۔ وہ دھلے میں کیوں دھلوں؟ وہ غریب گھر کی ہے میں امیر گھر کی، میں کیوں کروں؟ میں ماڈرن گھر کی، میں بڑے گھر کی، مجھے کیا ضروری ہے جھاڑو لگانے، مجھے کیا ضروری ہے پوچھا کرنے کی، میں بڑے گھر کی، میں بڑے گھر کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ کیا جھاڑو لگانے سے، کیا کپڑے دھلنے سے، کیا گھر والوں کی خدمت کرنے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا؟ اس میں کردار کس کا ہوتا ہے جو ماڈرن گھرانوں کی بچیاں ہوتی ہیں اور ہر باتوں میں انکار کیا کرتی ہیں کہ میں جھاڑو نہیں لگاؤں گی، میں پوچھا نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں دھلوں گی، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو غلطی کیا ان کی ہے یا ان کے ماں کی غلطی ہے؟ آپ اس واقعے کو سنیں۔ میں ایک جاننے والے کے گھر گیا تو وہاں ایک بڑا سبق آموز قصہ رونما ہوا جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا۔ میں ان کے ایک روم میں جا کر بیٹھا تو کچن روم کے ساتھ اٹیچ تھا، جس کی وجہ سے کچن میں ہونے والی گفتگو کو تھوڑا غور کرنے سے سنا جا سکتا تھا۔ دو خواتین، دو عورتیں گفتگو کر رہی تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دونوں اس گھر کی دلہنیں ہیں، بہویں ہیں۔ ان دونوں کی گفتگو نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا۔ ایک خاتون دوسری سے کہہ رہی تھی کہ تم پر کتنا ظلم ہوتا ہے، سارا دن تم سے گھر کے کام کرواتے رہتے ہیں، ہر کوئی تمہیں نوکر کی طرح سمجھتا ہے، شاید اس لیے کہ تم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، غریب گھرانے کی ہو، اور مجھے دیکھو گھر میں سارا دن رانیوں کی طرح راج کرتی ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا، جس کو کام ہوتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے۔ تمہیں ان لوگوں نے گھر کی نوکرانی بنا رکھا ہے، تم اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتاتی یہ سب؟ دوسری خاتون نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ گھر کے افراد ہر کام کے لیے میرا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان کے کام کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب میں اس گھر کے کاموں کو اپنا سمجھ کر کرتی ہوں تو مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی، اور جب میرا شوہر گھر آتا ہے تو گھر کے ہر فرد سے میرے لیے تعریفی کلمات سنتا ہے تو مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، اور میرے شوہر کے چہرے پر آنے والی وہ خوشی میرے دن بھر کی تھکن کو پل بھر میں ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی سے محفوظ ہوں۔ اور باقی رہی مڈل کلاس کی بات، تو اللہ کے نزدیک ان کلاسز کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اپنے بندے کو تقوی کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنے شوہر کی نافرمان ہو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس کے لیے چاہے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ اس نے خاتون کی باتیں سنی تو یقین ہو گیا کہ لازماً اس خاتون کی تربیت کے پیچھے کسی عظیم خاتون کا ہاتھ ہے، جس نے اپنی بیٹی کو ایسے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا۔ سنا بہت ساری عورتیں جو چاہتی تم ہی سب کام کرتی ہو، تم ہی کپڑے دھلتی ہو، گھر میں اور لوگ ہیں تم کیوں کرتی ہو، اگل بغل والی عورتیں۔ اور اکثر عورتیں دلہنیں بگڑ جاتی ہیں دوسروں کی بات سن کر۔ تو ایک پڑھی لکھی لڑکی کا کام یہی ہوتا ہے کہ ان دوسروں کی باتیں نہ سن کر کس سے اس کا شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عورت کو فرما بردار عورت بنائے،
خوش قسمت عورت بنائے کہ اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر والے اس سے خوش رہے اور اس سے راضی رہے۔